السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، کل آپ کے سامنے ہندوستان آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد جو شریعت ایکٹ اور مسلم پرسنل لا تھا، اس کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج موجودہ حالات میں یونیفارم سول کوڈ اور پھر مسلمانوں کا لائحہ عمل کیا ہے؟ تھوڑا سا میں معاملہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ معلومات بھی ہوں اور غور و فکر کر کے ہم بھی سوچیں کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا ہے۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا اور 1950 میں اس کا دستور لاگو ہوا۔ 26 جنوری جو کہ مناتے ہیں ایسا، اس دن دستور لاگو کیا گیا۔ ہندوستانی دستور کے بیشتر پارٹس ہیں، لیکن میں ابتدائی 4 پارٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان 4 پارٹس کی وجہ سے مسلمانوں پہ جو حالات آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم ہندوستانی شہری ہیں، لیکن بیشتر لوگوں کو ہندوستان کے دستور کے بارے میں، شہریوں کے حقوق کے بارے میں، بنیادی حقوق کے بارے میں واقفیت نہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئی۔ جو آدمی جانتا ہے، سمجھتا ہے، خاص طور سے قانون کو جاننے والا جو ہوتا ہے، وہ اس پہ مصیبتیں کم آتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، اس لیے کہ وہ قانون کو جانتا ہے، اور جو لوگ قانون کو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو کم سے کم ہندوستان کے دستور کی جانکاری رکھنی چاہیے۔ اس میں ہمارے حقوق کیا ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ تو پہلے 4، اس میں 20 سے زیادہ پارٹس ہیں۔ میں صرف پہلے 4 پارٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پہلا پارٹ جس میں 4 آرٹیکل ہیں، آرٹیکل 1 to 4، اس میں ہندوستان یونین، پورا ہندوستان ملک، یونین یعنی پورا ملک، اسٹیٹس، یونین ٹیریٹریز کے بارے میں پوری تفصیلات ہیں۔ یونین ٹیریٹریز کون سی ہیں، کیسی ہیں، ان کی حدود و ارباع کیا ہے، اور کسی ریاست کو تقسیم کرنا ہے تو کیسا کرنا چاہیے، ریاستوں کو جوڑنا ہے تو کیسے جوڑنا چاہیے، اس میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 1 to آرٹیکل 4۔ ہم تمام اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ آندھرا پردیش 2 ٹکڑے ہوا، آندھرا اور تلنگانہ۔ یہ تقسیم آرٹیکل 3 کے تحت ہوئی۔ تقسیم کے بعد مسلمان بڑھ گئے، بہرحال ان کا وزن ویسا نہیں رہا جو متحدہ آندھرا پردیش میں ہوا کرتا تھا۔ آرٹیکل 3 کے تحت یہ ریاست کو الگ کیا گیا۔ تو 1 سے لے کے 4 تک اپنے کانسٹیٹیوشن میں
यूनियन और रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में तफसीलात। उसके बाद आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 सिटीज़नशिप के बारे में डील करता है। हिंदुस्तान के सिटीज़न कौन हैं, कैसे हैं, यहाँ पे कितने साल रहने से आदमी को शहरियत मिलती है, पैदाइशी शहरियत का वो हकदार है नहीं है, ये तमाम बातें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में लिखी हुई है। अभी जो मुसलमानों पे आफत आई थी CAA की, यानी नया जो कानून आया था जिसके तहत NRC के रूल्स बनने थे, वो सिटीज़नशिप के आर्टिकल्स के तहत ही वो कानून आया था, जिस पे मुसलमानों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था। शाहीन बाग सारी दुनिया में मशहूर हो गया। उसके बाद हुकूमत ने जो जो इक़दाम किए वो सबके सामने। सिटीज़नशिप आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, इसको पढ़ना चाहिए। हमको मालूम ही नहीं है क्या है सिटीज़नशिप, हालांकि हम यहाँ के शहरी, लेकिन मालूम नहीं। इसके बाद अहम तरीन पार्ट आता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में 12 से लेके आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, इसमें हिंदुस्तानी शहरियों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है। बुनियादी हुकूक, राइट टू लिव, राइट टू स्पीक, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रिलीजन, ये पूरा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो पार्ट 3 है, ये जो बना है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिस पे हिंदुस्तान ने भी दस्तखत की है। पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका एक चार्टर बना था यूएनओ के तहत। उस चार्टर के मुताबिक ये आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। इसमें आर्टिकल 25 बड़ा अहम है। आर्टिकल 25 ये है कि आदमी को ज़मीर की आज़ादी है, अपने मज़हब की आज़ादी है, किसी भी मज़हब पे वो चल सकता है, उसके बारे में गुफ्तगू कर सकता है, लोगों के सामने वो मज़हब को पेश कर सकता है। ये आर्टिकल 25 में ये बड़ा अहम तरीन है। आज जितनी भी जो क़वानीन एंटी कन्वर्शन लॉ के तहत बने हैं इसके ख़िलाफ़ हैं, जबकि ये कहता है आर्टिकल 25 के हिंदुस्तान में हर शख्स को ज़मीर की आज़ादी है, हर शख्स को अपने मज़हब की आज़ादी है, अपने मज़हब किसी भी मज़हब को इख्तियार कर सकता है, उस पर चल सकता है और उसको प्रोफेस कर सकता है, लोगों के सामने उसको पेश कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो हमको जानना चाहिए क्या हुकूक़ हैं। यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स में ये भी क्लॉज है कि अरेस्ट कैसा होना चाहिए, पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। अभी मैं आजकल टीवी यूट्यूब पे अदालतों के केसेस भी आ रहे हैं, उसमें गुवाहाटी अदालत, एक कुछ इंटरेस्टिंग बात है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि मालूमात हो जाए। हम नावाकिफ़, मेरे अपने बच्चों से मैं पूछूं, मेरे अपने बच्चों से, बेटा हैदराबाद में मंदी कहाँ अच्छी मिलती है, वो बताएंगे बेटा अब्बा ये यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। और उन्हीं बच्चों से मैं पूछूं कि बेटा हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, उनके सर नीचे झुका लें। फंडामेंटल राइट्स ने मालूम दिन सर उठा के कैसे जिएंगे, ये हाल है हमारा। तो पुलिस एक आदमी की तलाश में थी, उसकी 2 बीवियां थीं और वो पहली बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी के घर जाके छुप गया।
पुलिस गुवाहाटी में, असम में, उसके घर पहुंची। रात का वक्त था, वो नहीं मिला। तो रात में उसकी बीवी को और उसके गोद में 1.5 साल का बच्चा है पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आए। अब ये केस हाई कोर्ट पे गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वहाँ के कहा कि ये तुम कैसे कर सकते हैं, अब मैं पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड कर दूंगा। उसने ये बात कही, आई एम गोइंग टू सस्पेंड द टोटल पुलिस स्टेशन। एसपी को बुलाया गया, एसपी ठहर के सर बात कर रही है। ये फंडामेंटल राइट्स, कोई भी आगे रात में हमको उठा के ले जाए, मालूम ही नहीं। बोले, उसने कहा कि जुवेनाइल एक्ट ये है कि पुलिस स्टेशन में बच्चे को रख ही नहीं सकते हैं, और ये तो 1.5 साल का बच्चा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, तकरीबन 15-20 मिनट 30 मिनट का वो है, देखने में बड़ा वो लगता है कि वाकई कानून अगर राय हो तो कितना ज़बरदस्त होता है। तो फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आज की गुफ्तगू में आर्टिकल 25 राइट टू कंसाइंस, ज़मीर की आज़ादी, राइट टू फॉलो रिलीजन, राइट टू प्रोफेस रिलीजन। 4th पार्ट में जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कानून नहीं है, लेकिन रियासत को, इंडियन यूनियन को, वक्त की हुकूमत को डायरेक्शन दिए गए हैं कि तुमको ये काम करना है। तकरीबन आर्टिकल 35 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, इसमें जो खतरनाक आर्टिकल है वो आर्टिकल 44 है। उसने रियासत से मुतालबा किया कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाए। जो भी इस वक्त परेशानी है हिंदुस्तान में, वो इसी आर्टिकल की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो परेशानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मौजू अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो परेशानी है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे दस्तूर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 है। इसमें ख़ास बात नोट करनी है कि आर्टिकल 37 में ये बात वाज़ेह तौर पे कह दी गई कि जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इस पार्ट के, उसको कोई भी अदालत लागू नहीं कर सकती। अदालत लागू नहीं कर सकती, अदालत हुक्म नहीं दे सकती कि आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। सिर्फ वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और आर्टिकल 37 में ये लिखा हुआ है, नो कोर्ट कैन एनफोर्स एनी ऑफ द आर्टिकल्स इन द यूनियन। इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। ये जहन में रखिए आप, मैं इसलिए इसको पॉइंट आउट किया पहले, ताकि इस पर बाद में बहस होगी। अब ये 4 पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पहले पार्ट फर्स्ट यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट्स और चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। और एक बात भी मैं पहले वाज़ेह कर दूं ताकि बाद में ये बात आएगी कि इसमें कुछ शेड्यूल्स हैं। एक जो है यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, इसका मतलब यह है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही, मरकज़ी पार्लियामेंट ही उस पर क़ानून साजी कर सकती है। रियासतों को वो क़ानून साजी करने का इख्तियार नहीं है। यूनियन लिस्ट है, जैसे
ملٹری کے سلسلے میں صرف پارلیمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ ہی اس پہ اختیار رکھتی ہے. فارن افیئرس ہیں، صرف سینٹرل گورنمنٹ اس پہ اختیار رکھتی ہے. اور اس کے بعد اسٹیٹ لسٹ ہے. اسٹیٹ لسٹ میں پہلے 66 آئٹمس تھے، اب اس میں تبدیلی ہو کے 61 ہو گئی. اسٹیٹ لسٹ کا مطلب ریاست، اینی اسٹیٹ کوئی بھی قانون یہ 61 پوائنٹس میں بنا سکتا ہے، مرکز کو اختیار نہیں ہے اس میں. جیسے ریاست پولیس کے سلسلے میں ریاست ذمہ دار ہوگی قانون بنانے. اور تیسری لسٹ ہے کانکرنٹ. پہلے 47 تھے، اس کے بعد اب جا کے وہ 51 ہو گئے. کانکرنٹ لسٹ میں سینٹر کو بھی اسٹیٹ کو بھی دونوں کو بھی قانون سازی کا اختیار ہے. سینٹر بھی جیسے ایجوکیشن کے سلسلے میں سینٹر بھی قانون بنا سکتا ہے، اسٹیٹ بھی بنا سکتا ہے. تو اس میں دو اہم چیزیں ہیں. اسٹیٹ لسٹ جس میں صرف اسٹیٹ ہی کو قانون بنانے کا حق ہے، کانکرنٹ لسٹ میں دونوں کو ہے، سینٹرل لسٹ میں صرف سینٹر کو ہے. یہ بات نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں جو ہے یہ بات زیر بحث آئے. اب آرٹیکل 44 یونیفارم سول کوڈ جو اس وقت ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹیو پرنسپلس میں ہے، یہ آنے کے بعد 4 طرف سے ہندوستان میں گزشتہ 75 سالوں میں 4 طرف سے مطالبہ آیا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے. سب سے پہلے کورٹس کی طرف سے آیا اور اس میں سپریم کورٹ اہمیت کا حامل ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے مطالبہ آیا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے. دوسرا مطالبہ آیا ہندوستان کے سیکولر لوگ جو چاہتے ہیں کہ مذہب نہ رہے، لادینیت ہو، ہر پوری مساوات رہیں، ان لوگوں کی طرف سے مطالبہ آیا. اور تیسرا مطالبہ آیا ہندوستان کے فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے کہ آرٹیکل 44 کے تحت ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنا چاہیے. اور آخری مطالبہ تو نہیں، لیکن حکومت حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی ایک پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی اس کو ہمیشہ الیکشن کا مدعا بناتی رہی ہے کہ ہم اس کو تبدیل کریں گے، اس لیے کہ اس کا کام ڈیویسو پالیٹکس ہے. وہ یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے ہاتھ پیر باندھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کو ووٹ دو. اس لیے مطالبہ تو نہیں، لیکن یہ اپنے مینیفیسٹو میں 2000 ہر مینیفیسٹو میں یہ بات موجود ہے. ان کی 2 تھے، ایک تو آرٹیکل 370 اور یونیفارم سول کوڈ. تو یہ 4 طرف سے کوششیں ہوتی رہی. میں ذرا تفصیل سے یہ 4 پر جو ہے اور مطالبے، پھر اس کے بعد جو ہمارا جواب ہو سکتا ہے اور وہ مطالبے کیسے غلط ہو سکتے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ذہن بالکل کلیئر ہو جائے. کل میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ شاہبانو کیس میں جو 5 ججوں کا بینچ تھا اس نے فیصلہ صادر کیا. اس پہ چیف جسٹس تھے وائی وی چندرچوڈ، انہوں نے فیصلہ لکھا تھا. وہ تو فیصلہ لکھنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ اس وقت ہندوستان میں وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونا چاہیے. سب سے پہلے مطالبہ شاہبانو کیس کے ورڈکٹ کے بعد یا اسی ورڈکٹ میں سپریم کورٹ کی طرف سے وائی وی چندرچوڈ صاحب کی طرف سے آیا کہ اب وقت آ گیا ہندوستان میں کہ یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے. یہ اس کی وجہ سے ہندوستان میں نیشنل انٹیگریشن کا کام ہوگا، ہندوستان میں ایکتا پیدا ہوگی، یکسانیت پیدا ہوگی، لوگ آپس میں مل جل کے رہیں گے. یہ وقت آ گیا ہے. انہوں نے یہ بات لکھی ٹو انٹیگریٹ انٹیگریشن آف انڈیا، یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنا چاہیے. یہ 1985 میں آیا.
یہ ہو سکتا۔ اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد جسٹس چنپا ریڈی صاحب نے بھی ایک کیس کے سلسلے میں یہ مطالبہ کیا کہ ہندوستان میں میل جول کے لیے یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنا بہت ضروری ہے، اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے، اس لیے کہ ہندوستان میں اس سے ایکتا پیدا ہوگی۔ 1995 میں 2 ججز سپریم کورٹ کی، 2 ججز بینچ، جسٹس کلدیپ سنگھ، جسٹس آر سہائے، انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کے اوپر بہت تفصیلی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی حکومت سے مطالبہ بھی کیا کہ آخر وہ وقت کب آئے گا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوگا؟ 75 سال گزر گئے ہیں ہندوستان کا آزاد ہوئے، اتنے سال گزر گئے ہیں، آخر وہ دن کب آئے گا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوگا؟ اور بڑا تفصیلی وہ فیصلہ ہے، جاننے والے اگر یوٹیوب پہ مارے تو مل جائے گا، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب نے انٹرنیٹ پہ مارے تو مل جائے گا کہ کلدیپ سنگھ اور آر سہائے 1995 ججمنٹ، اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی 80% آبادی متحد ہو گئی ہے۔ یہ خطرناک باتیں اس میں ججمنٹ میں ہے کہ ہندو میرج ایکٹ آیا، ہندو سکسیشن ایکٹ آیا، ہاں، اور کئی ایکٹ کی وجہ سے ہندوستان کے صرف پورے 80% ہندو ایک ہو گئے ہیں، مان لیے ہیں۔ کیا بات ہے کہ یہ 20% مسلمان اپنی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمان کو اپنی شناخت کو کھو کر مل جانا چاہیے، اور حکومت کب تک انتظار کروائے گی ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کے لیے؟ یہ 1995 میں آیا۔ اب اس میں جو کورٹ کی طرف سے جو مطالبے تھے، بس یہ کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے تاکہ ہندوستان میں نیشنل انٹیگریشن ہوگا، نیشنل کنسولیڈیشن ہوگا۔ تو اس پہ مولانا وحید الدین خان صاحب مسلمانوں کے بہت بڑے دانشور گزرے، بہت بڑے دانشور، انہوں نے اپنا قلم اٹھایا۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز مطالبہ کر رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ، جبکہ ان کو کانسٹیٹیوشن نے اختیاری نہیں دیا۔ آرٹیکل 37 کے تحت کلیئر کٹ یہ کہا گیا کہ کسی عدالت کو یہ ڈائریکٹیو پرنسپل کو لاگو کرنے کے اختیاری نہیں ہے۔ لاگو کرنا یا لاگو کرنے کا مطالبہ کرنا ایک ہی، ون اینڈ دا سیم۔ لاگو تو نہیں کر سک رہے، لیکن حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لاگو کرو، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ۔ تو سب سے پہلی بات انہوں نے کہی کہ جس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے ججز کو، اس کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس زمانے میں 95 کے بعد کئی اچھے جرنلسٹ نے آرٹیکلز بھی لکھے، اس میں چند باتیں انہوں نے لکھی کہ ایک جرنلسٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اختیارات میں دخل اندازی کیوں دینا چاہتا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ بنانے کا ڈائریکٹیو پرنسپل جو ہے پارلیمنٹ کے لیے ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کے اختیارات میں دخل اندازی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک نے لکھا کہ سپریم کورٹ از ٹریڈنگ ود دا ایریا ویئر دا اینجلس فیئر ٹو ٹریڈ، فرشتے جہاں جانے کے لیے ڈر جائیں ویسے علاقے میں سپریم کورٹ جا رہا ہے یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے۔ انہوں نے بڑی اچھی مثالیں دیں وحید الدین خان صاحب نے، مولانا وحید الدین خان صاحب نے۔ نیشنل انٹیگریشن، ایکتا یونیفارم سول کوڈ سے نہیں آ سکتی،
اس کے لیے انہوں نے اچھی مثالیں دی. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں، قدیم ہندوستان میں ایک ہی باپ کے 2 بیٹے، پانڈو اور کورو، دونوں کا سول کوڈ ایک ہی تھا. ان کا بھی سول کوڈ ایک تھا، ان کا بھی سول کوڈ ایک تھا. لیکن ہندوستان کی سب سے مشہور جنگ مہابھارت وہ دونوں کے درمیان تھی. اگر سول کوڈ ایکتا لا سکتا ہے تو مہابھارت کیوں واقع ہوئی؟ کورو اور پانڈو میں جنگ کیوں ہوئی؟ نہیں ہونا چاہیے. تم کہتے ہو کہ ایکسا سول کوڈ سے ایکتا آتی ہے، پانڈووں کا بھی وہی سول کوڈ، کوروں کا بھی وہی سول کوڈ، لیکن یہ دونوں کے درمیان اتنی عظیم جنگ ہوئی، مہابھارت جسے کہتے ہیں، یہ ہوئی. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ سے ایکتا، نیشنل ایکتا نہیں آتی. پھر اس کا انہوں نے مزید مثالیں دیں. پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1978 تک ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک طرف جرمنی اور اٹلی ہے، دوسری طرف انگلینڈ اور فرانس، وہ بھی کرسچن، یہ بھی کرسچن. ان کا بھی سول کوڈ وہی ہے، ان کا بھی سول کوڈ وہی ہے. They share the common civil code. انگلینڈ اور فرانس کا جو سول کوڈ ہے وہی سول کوڈ اٹلی اور جرمنی کا ہے. لیکن یہ دونوں کے درمیان ایسی جنگ ہوئی، یہ 2 ملک اور وہ 2 ملک کے درمیان، جسے دنیا فرسٹ ورلڈ وار جانتی ہے کے نام سے جانتی ہے، جس میں 30 لاکھ آدمی سے زیادہ مرے. اگر سول کوڈ محبت پیدا کرنے کے لیے ہوتا تو یہ جنگ کیوں ہوئی؟ نہیں. دوسری جنگ عظیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک طرف لیڈر تھا انگلینڈ، دوسری طرف لیڈر تھا جرمنی، دونوں کرسچنز، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں. تو اچھی مثالیں انہوں نے دیں اور یہ ثابت کیا کہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے ایکتا نہیں آتی، انٹیگریشن نہیں ہوتا. اگر انٹیگریشن ہوتا تو نہ مہابھارت ہوتی، نہ فرسٹ ورلڈ وار ہوتی، نہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی. 1995 میں جب یہ مطالبہ جسٹس کلدیپ سنگھ نے کیا، مسلمانوں کو اپنی شناخت جو ہے میں ہندوستان میں شامل کر لینا چاہیے، اپنی شناخت کو کھو کر، تو ایک جرنلسٹ ہے بلراج پوری، انہوں نے اس کا بہت زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ لسٹ ہے، سینٹرل لسٹ ہے اور کنکرنٹ لسٹ ہے. اور جب اسٹیٹ لسٹ میں 61 آئٹمس ایسے ہیں جسے پورے اسٹیٹس کو اختیار ہے قانون سازی کا، مطلب جغرافیائی لیول پہ جو اسٹیٹس ہیں وہ اپنے انداز میں کوئی بھی قانون بنائیں اپنے طور پر. یعنی ایک ہی معاملے میں تلنگانہ کا ایک قانون ہو سکتا ہے، آندھرا کا ایک الگ قانون ہو سکتا ہے. ایک ہی معاملے میں مہاراشٹر کا قانون الگ ہو سکتا ہے، ایم پی کا قانون الگ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پوری ریاستوں کو اجازت دے دی گئی ہے اسٹیٹ لسٹ کے تحت کہ اپنے اپنے قانون بنائیں. تو جب اسٹیٹس کو اختیار دیا گیا کانسٹیٹیوشن میں خود کے الگ الگ اپنے لیے قانون بناؤ، تو پورے ہندوستان کے لیے ایک قانون کا مطالبہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سوچنے والے کہاں تک سوچتے ہیں؟ اسٹیٹ لسٹ میں 61 آئٹمس ہیں جس میں ہر ریاست، جغرافیائی ریاستیں، یعنی یہ جغرافیہ میں الگ قانون ہے، وہ جغرافیہ میں الگ قانون ہے، تو یہ الگ الگ قانون کی وجہ سے علیحدہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں جغرافیائی طور پہ. اس کے باوجود بھی اختیار دیا گیا کہ اپنی الگ طور پہ قانون سازی تم کر سکتے ہو. تو جب کانسٹیٹیوشن نے خود الگ الگ ریاستوں کو الگ الگ قانون سازی دی کا اختیار دیا، تو تم مسلمانوں کے لیے کو شامل کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں ایک قانون کو مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی شناخت کھونے کے سلسلے میں انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی. ہندوستان میں لنگوسٹک کی بنیاد پر ریاستوں کی تقسیم ہوئی.
لنگوسٹک یعنی زبان کی بنیاد۔ جب زبان کی بنیاد پہ لوگوں کی شناخت کو برقرار رکھا گیا تو کیوں مطالبہ کر رہے ہو کہ ریلیجن کی بنیاد ختم کیا جائے؟ ریاست حیدرآباد، اس میں مہاراشٹر کا کچھ حصہ تھا، کرناٹک کا کچھ حصہ تھا، تمل ناڈو کا کچھ حصہ تھا، لیکن جب ریاستوں کی تقسیم ہوئی کچھ حصہ مہاراشٹر، کیوں کس بنیاد پہ؟ لنگوسٹک کی بنیاد پہ، زبانوں کی بنیاد پہ مہاراشٹر کا حصہ الگ کر دیا گیا، کرناٹک کا حصہ الگ کر دیا گیا، مدراس پہلے آندھرا میں تھا اس کو الگ کر دیا گیا۔ جب لنگوسٹک کی بنیاد پر تم ریاستوں کو الگ کرتے ہو، ان کی شناخت قائم رکھتے ہو، تو مسلمانوں کو اپنی شناخت کھونے کا کیوں، ختم کرنے کا کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ دوسری انہوں نے اہم ترین بات کی۔ تیسری بات انہوں نے یہ بات کہی کہ منڈل کمیشن کی جو رپورٹ ہے، جس میں ہندوستان میں الگ الگ جاتیوں کی اپنی شناخت کو تم نے تسلیم کیا، جس کی بنیاد پر ریزرویشن دیے، اور مسلمانوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ اپنی شناخت کو کھو دو۔ ایک طرف تو دوسرے لوگوں کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے تم قانون سازی کر رہے ہو، ان کے لیے ریزرویشن کر رہے ہو، اور ادھر مسلمانوں کے لیے شناخت ہونے کا مطالبہ کر رہے ہو۔ بہرحال بہت ہی عمدہ انداز میں اس زمانے میں لوگوں نے ان کی باتوں کو ناکارا، لیکن بہرحال چونکہ آرٹیکل 44 موجود ہے تو عدالتوں سے مستقل یہ مطالبے آتے رہتے ہیں۔ تو عدالتوں کا یہ جو مطالبہ تھا کہ اس سے نیشنل انٹیگریشن ہوتا ہے، ملک میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اس کو ہمارے اور ہندوستان کے دانشوروں نے کہا کہ بات صحیح نہیں۔ دوسرا مطالبہ آیا سیکولر جماعتوں کی طرف سے۔ مسلمانوں میں مساوات نہیں ہے، مرد اور عورت کی مساوات نہیں ہے۔ ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت ایک سے زیادہ مرد نہیں رکھ سکتی۔ یہ کیا مساوات ہے؟ عورت برقعے میں باہر نکلے گی، مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے، اور وہ لوگ سیکولرسٹ ہیں، سیکولرزم پہ عمل کرتے ہیں، سیکولرزم کو مانتے ہیں، سیکولرزم کی بنیاد ہی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ سیکولرزم کی بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ جس مذہب پہ چلتے ہیں اس مذہب پہ تم دخل اندازی مت کرو، اور حکومت اور دنیا چلانے کے لیے چند مشترکہ معاملات کو ایک کر لو، لیکن مذہبی معاملے میں دخل اندازی مت کرو۔ سیکولرزم کی بنیاد بھی ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی جو سیکولرزم ہے، آپ دیکھ لیجئے، اس میں یورپ میں، امریکہ میں پوری طرح آزادی ہے لوگوں کو اپنے مذہب پہ چلنے کی، کوئی اس کی مذہب پر دخل اندازی نہیں کرتا۔ صرف مشترک معاملات میں، سیاست وغیرہ میں جو ہے کچھ عام باتیں ہیں، لیکن مذہبی معاملے میں کہیں بھی مداخلت نہیں ہے۔ اور ہندوستان کے سیکولرسٹ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اسلام نہیں ہونا، یہاں پہ اس لیے کہ اسلام کی وجہ سے جو ہے مساوات کو متاثر ہونا پڑ رہا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا مساوات کے لیے، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس کے ذریعے سے ہندو اور مرد اور عورت میں مساوات ہوتے ہیں، اور مسلم شریعت ایکٹ میں یہ مساوات نہیں ہے، تو مولانا وحید الدین خان صاحب نے بہت ہی مدلل جواب دیا اس کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، مساوات کی بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکتا۔
انہوں نے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پہ قائم رہتا ہے۔ مساوات اگر ہوں تو مساوات کی وجہ سے عورت اپنے حق کو طلب کرتی ہے، مرد اپنے حقوق کو طلب کرتا ہے، ہر آدمی اپنے حق کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر ایڈجسٹمنٹ کی کیفیت ہو تو اگر کچھ حق نہیں بھی ملتا ہے تو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اگر مساوات کی بنیاد پہ میاں بیوی کے رشتے کو تم قائم کرنا چاہتے تو کوئی میاں بیوی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک ریسرچ پیش کیا، بڑا حیران کن ریسرچ۔ دنیا میں سب سے اچھی بیوی جاپانی ہوتی ہے اور سب سے بری بیوی امریکن، اس لیے کہ جاپان کے اندر میاں بیوی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ہم کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، اگر ہم ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو مصیبت آ جائے گی۔ تو وہاں کی عورتیں ایڈجسٹ کرنے والی ہوتی ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، شوہر جیسا بھی ہو ایڈجسٹ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف امریکہ میں مساوات، میرا حق دو، مجھے چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ گھر چاہیے، مجھے یہ کار چاہیے، مطالبات چل رہے ہیں۔ شادی ہونے کے چند ہی دن کے اندر خاندان بکھرتا چلا جائے اور ایسا سسٹم رائج ہوگا کہ شادی مت کرو اس لیے کہ حق دینا پڑتا ہے، مطالبے ہوتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ کرو، 4 دن رہو اور چلے جاؤ۔ مساوات کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ نہیں، میاں بیوی کا رشتہ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین ایسے ہیں جو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں۔ اب گزشتہ 4-5 سال کے اندر ہمارے پاس طلاق کی شرح کیوں بڑھی ہے؟ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں، ڈیمانڈس ہو رہے ہیں عورت کی طرف سے، مجھے کیا دیے تم، شادی کر کے کیوں لائے، کیا کیے؟ مساوات کو مطالبہ۔ مغرب کی طرف سے جو معاملہ آیا، پڑھ رہے ہیں کالجوں میں، مغربی تعلیم ہو رہی ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ مساوات ہونا چاہیے، وہی دماغ میں بیٹھ گیا، مطالبے کر رہے ہیں شوہر سے۔ 1-1.5-2 مہینے کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یہ مسلم حیدرآباد کا واقعہ ہے۔ اس کے برخلاف جو خاتون یا جو شوہر ایڈجسٹ کر لے، رشتہ چل رہا ہے، جیسے بھی آنسو بہاتے ہوئے بھی، لیکن ایڈجسٹ چل رہا ہے رشتہ۔ کتنے ہی مرد ایسے ہیں جن کی بیویوں کی وجہ سے ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ایسے بھی ہمارے پاس کیسز ہیں۔ اگر مغرب کا کوئی شوہر ہوتا تو فوری نکال دیتا، چل رہنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں بیویوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو مولانا وحید الدین خان صاحب نے سیکولرزم کے لوگوں کے گال پہ ایک تماشا مارا، نادانوں، مساوات سے میاں بیوی کا رشتہ نہیں چلتا، میاں بیوی کا رشتہ ایڈجسٹمنٹ سے چلتا ہے۔ تم اپنی سوسائٹیز کو دیکھو، یورپ کی سوسائٹیز کو دیکھو، جہاں پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، لوگ بکھر رہے ہیں اور شادی ہی نہیں کر رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں آ گئے۔ امریکہ کے واقعات آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہی عورتیں ہیں جو سنگل مام کہلاتی ہیں، سنگل مام، لوگ ایک ہماری شی سنگل مام، احترام بڑھ جاتا ہے، اس لیے لیونگ ریلیشن شپ میں بچہ ہو گیا، چھوڑ کے چل گیا، اب اس کو پال رہی ہے۔ مسلم معاشرے میں، اسلامی شریعت میں آپ کو کوئی سنگل مام ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ایڈجسٹمنٹ چل رہا ہے، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن ایڈجسٹمنٹ چل رہا ہے۔ تو سیکولرسٹ جو بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ مسلم لا میں یہ مساوات نہیں ہے اور جس کی وجہ سے یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے، اس کا کتنا بہترین جواب ہمارے دانشوروں نے دیا اور ہمارے کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ تیسرا مطالبہ ہے فرقہ پرستوں کی طرف سے۔ ہندوستان میں جو فرقہ پرست ہیں وہ
کئی سالوں سے صدیوں سے مسلمانوں سے ان کو نفرت ہے۔ ان کے دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم ہندو ہیں، ہم ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس اگر کوئی ہندو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہندو کوڈ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگ دوسری شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام قبول کر کے دوسری شادی کر رہے ہیں شریعت ایکٹ کے تحت، جس کی وجہ سے ہندوستان میں کنورشن بڑھ رہا ہے۔ اس لیے یونیفارم سول کوڈ لا۔ میری عمر کے لوگ جانتے ہوں گے، فلم انڈسٹری میں ایک مشہور ایکٹر تھا دھرمیندر، ایک مشہور ایکٹریس تھی ہیما مالنی۔ حالانکہ دھرمیندر ایک بیوی کو رکھتا تھا پہلے سے، یہ دونوں شادی کرنا چاہے تو ہندو ایکٹ میں نہیں کر سکتے تھے، مسلمان ہو گئے، وہ سلیم بنے، وہ کچھ اور بنی، شادی ہو گئی۔ اس لیے ہندو پرست فرقہ پرستوں کا مطالبہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ایلیورمنٹ ہے، مسلم شریعت ایکٹ ہمارے لوگوں کے لیے ایلیورمنٹ ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اسلام کی طرف آؤ، تم کو یہ فائدہ ہے، ایک سے زیادہ بیویاں ملیں گی، اس لیے اس کو ختم کرو، یونیفارم سول کوڈ لاگو کرو۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مسلم مرد 4 شادیاں کرتا، ایک بیوی سے 10 بچے، 4 بیوی سے 40 بچے، کتنا پاپولیشن بڑھ رہا ہے ان کا، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے یونیفارم سول کوڈ لاؤ، یہ شریعت ایکٹ نہیں چلے گا، یہ ہندو فرقہ پرستوں کا ہے۔ یہ 2030-40 تک ہندوستان میں 60% ہو جائیں گے، 4 شادیاں کریں گے، 40 بچے جنیں گے، اس لیے لاؤ۔ یہ دونوں کا بھی اتنا مسکت جواب دیا گیا دانشوروں کی طرف سے۔ میں یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ باتیں آج بھی آتی ہیں، انہیں معلوم ہونا کہ اس کے جواب کیا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتے ہیں بیک ٹو بال ہے، ارے لو بھائی 4 بیویاں کرے تو بچے بہت ہو آئے۔ یس، 99% مسلمان آج بیک ٹو بال ہے، جسے نالج نہیں ہے۔ تو پہلا جو سوال تھا ان کا کہ یہ ایکٹ کی وجہ سے ہمارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، قانون توڑ رہے ہیں، دوسرے قانون میں جا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کو توڑا نہیں جاتا۔ ہر قانون جو بنتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ جرم کرنے والے، غلط کرنے والے قانون کو توڑتے ہی ہے۔ ہندوستان میں ٹیکس لاس ہیں، کروڑوں روپے کا ٹیکس چوری ہوتی، اس کو سخت سے سخت بناتے ہیں لیکن ٹیکس چوری ہوتی۔ تو مس یوز، کسی لا کی مس یوز کی وجہ سے وہ لا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی لا مس یوز ہو رہا ہے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہندوستان میں مسلمان یہ مطالبہ کریں کہ UAPA کا غلط استعمال ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اس کو ختم کرو، تو فوری دانشوروں کی جانب سے، وکیلوں کی جانب سے، ججز کی جانب سے یہی بات آئے گی کہ کسی بھی قانون کو غلط استعمال کی وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فوری بولیں گے۔ بے شک کچھ پولیس کہیں زیادتی کی ہوگی، کہیں اگر زیادتی ہو تو قانون کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بنیادی قانون ہے قانون کا کہ کسی بھی قانون کا غلط استعمال ہو تو قانون کو اس کی وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات کہی گئی کہ یہ قانون کی ختم، غلط استعمال کی جو باتیں اٹھا رہے ہو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ گجراتی لوگ جہاں سے ہمارے پردھان منتری آئے ہیں اور ہوم منسٹر بھی ہیں،
وہ زیادہ تر تاجر لوگ ہیں. تاجر لوگ ہمیشہ تجارت کے بارے میں، ٹیکسیشن کے بارے میں وغیرہ جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ہر دفعہ جو بجٹ آتا اس میں کچھ نہ کچھ ٹیکس میں تنگی لا لیتے، یعنی ٹیکس ایویژن کو تنگ کر دیتے، راستے بند کرنے کی کوشش کرتے. یہ سارے ہندوستان والے ادھر ہے، یہ راستہ تنگ ہو گیا بھائی، اب ٹیکس بچانا مشکل ہے، بچانا. لیکن گجراتی میں محاورہ ہے، جتلو قائدو اٹلو فائدو، جتنے قانون آئیں گے اتنا فائدہ ہوگا. وہاں کی بزنس میں ہی چلتا ہے بھائی، تم ٹیکس کو جو ہے ایویژن کم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے قانون لاؤ، جتلو فائدو، جتنے قانون لاؤ گے اٹلو فائدو، ہم اس کو ویسا فائدہ اٹھائیں گے. تو قانون کا غلط فائدہ ہو رہا ہے تو انکم ٹیکس برخاست کر دیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے. اگر 2-4 آدمی اسلام قبول کر اگر 2 سے زیادہ، 1 سے زیادہ شادیاں کرنا چاہیں تو کہ یہ ختم کر دیا جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. ایک شوہر 4 بیویاں، بچے زیادہ، اللاجیکل، بظاہر ایسی لگتا. ہم بھی بول رہے ہیں صحیح بات ہے کہ 4 بیویاں زیادہ، اب میرے گھر میں 1 بیوی ہے، 5 بچے، 2 بیوی آ گئے تو 10 بچے. اپرینٹلی تو یہ دکھتا. یہ لاجیکل نہیں ہے. ایک موٹی مثال دیتا ہوں. 4 دیگ ہیں جس میں چار دیگ میں بریانی بنی ہے. چونکہ اپن شادیوں کے بہت ہی زیادہ مشتاق ہوتے ہیں، اس لیے وہ مثال. 4 دیگ ہیں، 4 بریانیاں بننا ہے. اب یہ 4 دیگوں کو 4 باورچیاں بنائیں یا 1 باورچی بنائیں، کتنی بریانی بنے گی؟ 4 اگر بنے، 4 اگر گئے وہی 4 بریانی. 1 بھی بنائے 4 بریانی. کیا زیادہ ہو جاتی کیا بریانی؟ وہ 4 بنائے ہیں اور جو ہے دیگ 4 ہی ہیں، 4 باورچی ہے تو زیادہ ہو جاتی بریانی؟ نہیں. تو ایک اگر بستی میں 100 خواتین ہیں، اس کی مثال دوسری سمجھیے، کیسی لاجیکل بات ہے یہ. اور سامنے تو بالکل ایسی لگتا کہ زیادہ شادیاں زیادہ بچے، لیکن لاجیکلی اگر آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک بستی میں اگر 100 خواتین ہیں اور اس بستی کا برتھ ریٹ فی خاتون 5 بچے ہیں. اگر 100 خواتین کے 100 شوہر ہوں 500 بچے، 100 خواتین کے 50 شوہر ہوں، یعنی 1-1 2-2 رکھ دیں، 500 بچے. اگر 4-4 رکھیں، 25 شوہر اور 100 عورتیں ہیں، 500 بچے. بچے تو اتنے ہی. زیادہ بیویاں کی وجہ سے بچوں کی تعداد نہیں بڑھ جاتی. بچوں کی تعداد کب بڑھتی ہے؟ جب خواتین کی تعداد معاشرے میں بڑھتی ہے، جب بچوں کی تعداد بڑھتی ہے. شادیاں کرنے سے نہیں بڑھتی. ہاں، ایک آدمی کے پاس زیادہ بچے ہو سکتے ہیں، لیکن ان ٹوٹیلٹی جو ہے بچوں کی تعداد یا پاپولیشن میں اضافہ نہیں ہوتا. ایسی لاجیکل بات کہ زیادہ بچے، زیادہ شادیاں، زیادہ بچے، قانون بدلو، غلط ہے، ٹوٹلی الاجیکل ہے. اور ایک سروے آیا، حالانکہ مسلمانوں کے پاس 4 بچے، 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہندوستان میں جب سروے کیا گیا تو وہ سروے میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں میں 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج ہے. 2 بیویاں مسلمانوں میں کم ہیں، ہندوستان کے غیر مسلموں میں 2 بیویوں کا رواج زیادہ ہے. میں آج سے 10-15 سال پہلے مہاراشٹر کے جنگلی علاقوں میں گھوما کرتا تھا، جایا کرتا تھا گرما کے دنوں میں. وہاں ہر گاؤں میں دیکھا کرتا تھا کہ پٹیل، اس کے گھر میں 2 عورتیں بیویاں،
ان بولتا تھا میری بڑی بیوی یہ چھوٹی بیوی. وہ پورے علاقے میں ایک سے زیادہ بیوی ہے، مسلمان نہیں ہے. تو حضرات گرامی، تو یہ جو بات فرقہ پرستوں کی طرف سے آ رہی ہے کہ زیادہ شادیاں، زیادہ بچے، یہ اللاجیکل ہے. زیادہ بچے جب ہوں گے جب کسی بھی ملک میں یا کسی بھی علاقے میں، کسی بھی محلے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جائے تو بچے زیادہ ہوتے ہیں. شادیوں کی وجہ سے نہیں بڑھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ عورتوں کی تعداد جتنی ہونی ہے وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. اگر مردوں کی تعداد کم ہو جائے، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے تو ایک سے زیادہ شادیاں کرنا مجبوری کرنا ہی پڑے. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں 1-2 کروڑ لوگ مر گئے، 1-2 کروڑ لوگ بیوہ ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں. ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اسلام بولا کہ 2-2، 3-3، 4-4 شادیاں. اس کی اجازت کم ملی جنگ احد میں. اس کا لا کے انتباہ کیجئے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار پہ. آپ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے واقعات دیکھیے. کتنے لوگ فوجی، کتنے ممالک کے فوجی، 1 کروڑ سے زیادہ فوجی، ان کی بیویاں کہاں جائیں گی؟ اور فوجی جوان ہوتا ہے 25-30، 35-40 سال کا، اور ان کی بیویاں پوری زندگی گزر کہاں جائیں گی؟ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ اسلام بتایا. تو حضرت گرامی ایک اہم ترین بات میں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہندو فرقہ پرستوں کے لیے جو ہے، جو بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ لاؤ، اسے جو ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی. نہیں تو ان کے ایک گرو تھے RSS کے چیف، سر سنگ چالک بولتے ہیں ان کو، گرو گولوالکر RSS کا بہت بڑا لیڈر. اور جب تک RSS چلے گی گرو گولوالکر کا مقام بہت اونچا رہے گا. بعد کے جتنے بھی لیڈر ہیں RSS کے، اس کے سامنے بڑے چھوٹے ہیں. یہ بہت بڑا لیڈر گرو گولوالکر، بہت فلسفی اور بہت دانشور آدمی تھا. اس کے بارے میں یہ میں نے اس کے خیالات لائے ہیں. ایک ساتھ سول کوڈ کے بارے میں انگلش میں بھی ہے. آپ حضرات اس کے فوٹو لے لیجئے، اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھیجیے. ظالموں، تمہارا گرو کیا بول رہا ہے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ 1-2 منٹ میں ذرا غور سے سنیے. RSS کے سابق سرسنگ چالک گرو گولوالکر 20 اگست 1972 کو دہلی کے دین دیال ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا انہوں نے افتتاح کیا. اس موقع پہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، قومی اتحاد کے لیے یکساں سول کوڈ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. قومی یکجہتی کے لیے یکساں سول کوڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نیشنلزم کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں یکساں سول کوڈ، ہم کو یکساں سول کوڈ کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نیشنلزم کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں یکساں سول کوڈ کی ضرورت ہے. اس قسم کی قانونی یکسانیت کا قومی اتحاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. گرو گولوالکر بول رہا ہے، ان کا فرقہ پرستوں کا سرسنگ چالک. انڈیا ہمیشہ سے تنوع کا ملک رہا ہے. اس کے باوجود لمبی مدت سے ہم ایک طاقتور اور متحد قوم بنے رہے. اتحاد کے لیے ہمیں ہم آہنگی کی ضرورت ہے، نہ کہ یکسانیت کی. میرا احساس ہے کہ فطرت زیادہ یکسانیت کو پسند نہیں کرتی. ہمارے پاس زندگی کا بہت لمبا تجربہ ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ تنوع اور اتحاد دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ صحیح ہے. کیا بات ہے؟ غور سے سنیے. یہ صحیح ہے کہ دستور ہند میں ایک دفعہ یکساں سول کوڈ کے حق میں موجود ہے، مگر ایک چیز محض اس لیے پسندیدہ نہیں ہو جاتی کہ وہ کسی دستور میں لکھی ہوئی ہو. بہرحال ہمارا دستور کچھ بیرونی دستوروں کا ملغوبہ ہے. اس کو ہندوستانی تجربات کی روشنی میں نہیں بنایا گیا ہے. یہ گرو گولوالکر کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ وی ڈونٹ نیڈ یونیفارم سول کوڈ فار انڈیا.
کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان یکساں سول کوڈ کے مخالف ہیں کیونکہ وہ اپنا علیحدہ تشخص باقی رکھنا چاہتے ہیں، مگر کوئی بھی طبقہ یا فرقہ جو اپنا الگ تشخص چاہتا ہو اس سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے جب تک کہ یہ تشخص حب وطن کے جذبات کو گھٹانے والا نہ ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان برادرانہ احساسات ہونے چاہیے۔ میرے نزدیک مسلمانوں کو اپنے طریقے زندگی پر رہنے کا پورا حق ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ گرو گوولکر کہہ رہے ہیں میرے نزدیک مسلمانوں کو اپنے طریقے زندگی پر رہنے کا پورا حق ہے، البتہ انہیں ملک سے اور اس کے کلچر سے محبت کرنا چاہیے۔ ہندوؤں کے لیے بھی یکساں سول قانون بنانا غیر ضروری ہے۔ آخر ہزاروں سال سے ہندو اس قسم کے فرق کے باوجود مل جل کر رہ جاتے ہیں۔ آخر میں 2-3 لائن ہیں۔ کسی کو یہ بات فلسفیانہ معلوم ہو سکتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یکسانیت قوموں کے لیے موت کی نشانی ہے۔ کیا دانشور آدمی تھا، غلط پارٹی میں تھا لیکن دانشور تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یکسانیت، یونیفارمٹی قوموں کے لیے موت کی نشانی ہے۔ فطرت یعنی نیچر یکسانیت کو پسند نہیں کرتی۔ میرے نزدیک ہر طریقے زندگی کی حفاظت کی جانی چاہیے، البتہ ان تمام تنوعات کو قومی اتحاد میں مددگار ہونا چاہیے۔ یہ گرو گوولکر کی جو ہے یہ تقریر ہے۔ اس کا انگلش میں بھی 2 پیجز ہیں، اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہے۔ آپ حضرات اس کے فوٹو لیں، اپنے مسلمانوں کو بھی بھیجیں، بھئی کیوں فکر مند ہے ان کے گرو ایسا بولے۔ غیر مسلموں کو بھی اگر کوئی آپ کے واٹس ایپ پہ جا سکتے ہیں تو یہ دے دیں۔ تو اس طرح جو ہے فرقہ پرستوں کے لیے بھی یہ جو مسلسل جو یونیفارم سول کوڈ کو اس کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے، اللاجیکل ہے پوری بات ہے۔ آخر میں سیاسی جماعت بار بار بولتی مینیفیسٹو میں یونیفارم سول کوڈ، اس کو صرف حکومت حاصل کرنا ہے، اس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ڈیویسو پالیسی، ایسی ڈیویسو پالیسی گزشتہ کئی سالوں میں ہندوستان میں اپنائی گئی کہ لوگوں کے ذہن بالکل بدل گئے۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک راجیو رنجن چودھری ہے، ایک جرنلسٹ ہے، کہیں بھی چلے جاتا، جو بچے کالج میں چلے گیا، بازار میں ہیں یا بس اسٹینڈ پہ 2-4 لوگ جو بھی ہیں ان سے گفتگو کرتا، وہ اپلوڈ کر دیتا تاکہ لوگوں کی سوچ کیا سوچ رہے ہیں، عام آدمی کیا سوچ رہا ہے وہ معلوم ہوتا۔ تو ایک کلپ میں وہ ایسے ہی دلی کے کناٹ پیلیس کے پاس گیا، وہاں پہ ایک تقریباً 50-55 سال کے بوڑھے سے وہ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ بوڑھا انکل، آج کل ایک نئی اصطلاح ہے کامپلیکس گیٹ انکل بولتے، انکل جو ہے کامپلیکس کے گیٹوں کے پاس جمع ہو کے ایسی گفتگو کرتے رہے، وہ ایسی پورے ایسی ذہنیت کے ہیں۔ تو ایک انکل سے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہیں مودی جی کی بہت تعریف کرا، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ تو یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے مودی جی کے 3 اچھے کام کیا ہیں وہ بتا دو بولا۔ تو انہوں نے بولا 370 ہٹایا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ نہیں بہت اچھا کام تھا وہ۔ دوسری بات پوچھا، دوسرا کام کیا ہے؟ ٹرپل طلاق بل۔ ارے وہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، تم کو کیا فائدہ ہوا؟ تو بولا آدمی تھا، اس نے بولا نہیں وہ مسلمانوں کا تھا لیکن ہم کو بہت اچھا لگا، ہمارے دل کو اچھا لگا۔ یعنی مسلمانوں کو جس سے تکلیف ہو اس سے انکل کو اچھا لگا۔ 370 سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ٹرپل طلاق کا اپنے کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن ہم کو اچھا لگ رہا۔ ہاں 370 سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن اچھا لگ رہا۔ ہاں
تو ہندوستان میں ایسی پاپولیشن آ گئی ہے ڈیویسی پالیسیز کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو کچھ بھی تکلیف ہو اچھا ہے، بہت اچھا کام کیا، ووٹ دینا چاہیے۔ تو یونیفارم سول کوڈ کا مدعا لا کر یہاں کی جو سیاسی جماعت ہے اپنی پولیٹیکل کنسالیڈیشن کرنا چاہتی ہے کہ دیکھو ہم ان کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، ہم اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، تم ہمارا سپورٹ کرو۔ تو اس لیے یہ پولیٹیکل جمک ہے۔ تو یونیفارم سول کوڈ پر یہ چاروں طرف سے مطالبے چلے، ایک تو جوڈیشری کی طرف سے، اور انہوں نے کیوں مطالبہ کیا؟ نیشنل انٹیگریشن کے لیے۔ دوسرا سیکولر لوگ، ان کا بھی مطالبہ غلط۔ تیسرا مطالبہ فرقہ پرستوں کی طرف سے، ان کا بھی مطالبہ غلط۔ چوتھا سیاسی پارٹیوں، ان کو تو پاور چاہیے، پاور کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں اب جو مسئلہ آیا ہوا ہے، یہ اعلان ہو گیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ، یہ میں نے صرف اب تک کی باتیں آپ کی معلومات کے لیے بتائیں کہ ہم کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، لاجیکلی کیسا ہے، یہ تمام باتیں۔ لیکن اب ایک 2-4 منٹ میں وقت زیادہ ہو گیا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ترین کام اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان شریعت کی طرف لوٹنا۔ شریعت، اللہ اور اس رسول نے جو شریعت دی ہے اسے سر آنکھوں پہ رکھنا اور شریعت کی طرف لوٹنا۔ شریعت کے احترام، گھروں میں شریعت کے احترام، اس پہ عمل آوری، محلوں میں شریعت کے عمل آوری، بچے بڑے پورے شریعت پہ عمل کرنے والے بنے۔ اب احتجاج بھی کریں، اس وقت مسلمان احتجاج کریں تو 5% لوگ جو تھوڑا سا دل میں اسلام کے لیے طرف رکھتے وہی احتجاج ہو رہا، 95% اپنی زندگی میں مست ہے، 95% مست ہے۔ کتنوں کو معلوم ہی نہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ شادیاں ہوتی، مسجد کا احترام نہیں، وہ فٹ میں لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، ڈیزائنر کپڑے، لال پاجامہ، پیلا کرتا، مسجد کو شادی خانہ بنایا، کوئی احترام اس کی۔ یہ 95% لوگ جن کے کو دین کیا ہے نہیں معلوم، شریعت کیا ہے نہیں معلوم، اللہ کے حدود کیا ہے نہیں معلوم۔ ایسی قوم ہے اس وقت ہماری، اس لیے اس بات کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ قوم کو جوڑے اسلام سے، شریعت سے، اللہ سے، اسے جوڑے۔ دوسرا اہم ترین معاملہ جس کا ہلکا سا تذکرہ میں نے کل کیا تھا، پولیٹیکلی مسلمان نیل ہو گئے، فورس نہیں رہا، بڑھ گئے۔ کوئی مایاوتی کے مسلمان، کوئی اکھلیش کے مسلمان، کوئی ممتا کے مسلمان، کوئی KCR کے مسلمان، کوئی ریونت ریڈی کے مسلمان، بس کوئی کانگریس کے مسلمان، چھوٹے چھوٹے لیڈر، ان کے پیچھے لوگ، ان کچھ اچھے کام کر دیا۔ وہ مسلمانوں کا مزاج بدلنا چاہیے۔ مسلمان کو اس وقت سننا چاہیے کہ اسلام کے لیے، ہماری شریعت کے لیے جو موضوع ہے اس کے لیے پورے مسلمان متحد ہونا، نہ اکھلیش کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، نہ کسی اور پارٹی کے لیے۔ ہماری شریعت جس میں سیکیور ہو، ہمارا اسلام جس میں سیکیور ہو، تمام کے تمام مسلمان ایک اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ یہ کام کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ یہ کام مساجد کے لیول پہ، علماء کے لیول پہ، ایک ایک بستی میں جا کے بتانا ہے۔ اب الیکشن 2024 کا یہ اس کے ابتدائی ایجنڈے میں سے ہے، ڈیویسی پالیسی کی کو روب عمل لانے کے لیے کہ دیکھو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں، میرے کو ووٹ دو، الیکشن ہوتے ہی میں اسے نافذ کروں۔ اب مسلمان اگر احتجاج کریں، کر سکتے ہیں، کرنا کر سکتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ احتجاج ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، لیکن احتجاج اگر ہونے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔
روڈوں پہ نکل کے احتجاج کرنے، پورا آ گیا مسلمان ٹوپیاں پہنے ہوئے، شیروانیاں پہنے ہوئے، ہاں یہ ہو رہا فلاں یہ ہو. دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں، اردو تل ملا رہے ہیں اردو. تو یہ چاہتی ہے کہ مسلم قوم جذباتی ہے اور اس کے جذبات سے کھلواڑ کر کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو اپنی شریعت کے سلسلے میں کچھ کام نہیں کرنا چاہیے. شریعت کے سلسلے میں اہم ترین کام اس وجہ کرنا ہے کہ تمام مسلمانوں کو شریعت سے جوڑنا. دوسرا، گاؤں گاؤں جا کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ایک ایسی پولیٹیکل طاقت بن جانا مسلمان کہ حکومتوں کو گرانا اور بنانے والے بن جانا. جیسے کہ 1984-85 تک مسلمانوں کا پوزیشن تھا، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمانوں کو ان لوگوں نے بالکل نت کر دیا. تیسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اس وقت غلط رسم و رواج ہیں، ابھی شادیاں ہو رہی ہیں، کہ جو غلط اسراف ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے غلط امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے. 3 بجے فٹافٹ اتنے پٹاخے پھٹ رہے ہیں، ایک دم پریشان ہو گئے، اٹھ گئے پورے بس سے. بولے کیوں؟ دولہا دلہن کو لے کے گھر آیا 3 بجے. تھوڑی دور پہ ہندوؤں کی بستی بھی، نفرت پیدا ہو جاتی. ایک چھوٹا سا عمل ہے، نفرت پیدا ہو جاتی. جہاں بھی اپنا جو کردار ہے اس وقت صبر کا کردار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بار بار مکے میں حکم دیا گیا، فصبر فصبر فصبر، صبر کرو صبر کرو صبر کرو. صبر کرو کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی بنا لیں یونیفارم سے کو، ایسا نہیں. صبر کرنا، اپنے سٹینڈ پہ ٹک جانا، نہیں ہم شریعت پہ عمل کریں گے. یہ کام اگر ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات یوں میں بدل دیتا ہے. یوں میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جب میں شاید جبھی میں اپنے یونیورسٹی کی تعلیم ختم کر کے فارغ ہوا تھا، تو یونیورسٹی میں جب تھے تو کمیونسٹوں کا بڑا زور تھا. کمیونسٹ، میں ورنگل میں تھا تو بہت زیادہ تھے کمیونسٹ وہاں پہ، اور یہ بولتے تھے وہ بولتے سواد آ کہ حیدرآباد میں یہاں پہ بھی ہاسٹل میں کمیونسٹا. لیکن اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد 2-3 سال گزرے نہیں کہ پورا سوویت یونین دھڑام کے ساتھ گر گیا. 90 سال 85-90 سال کمیونزم کی حکمرانی رہی، تاش کے پتوں کی طرح ڈھیر ہو گیا. ایسا ڈھیر ہوا کہ ہندوستان کی کمیونسٹاں ختم ہو گئے، بنگال سے ختم ہو گئے، ہر جگہ سے ختم ہو گئے، تھوڑے سے کیرلا میں بچے. ایسے اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا اور یہ بھی حالات ختم ہو جائیں گے. تو 3 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ شریعت سے بے انتہا محبت لگاؤ، اس پہ عمل کرنا. دوسرا جو ہے مسلمانوں کا جو قومی کردار ہے وہ لوگوں کے کام آنے والا ہونا، فائدہ پہنچانے والا ہونا. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو، چونکہ یہ الیکشن ہے اس لیے، الیکشن نہیں ہوتا تو جیسے ہمارے 1985 میں جب راجیو گاندھی تھے تو جب دوسری اسٹریٹجی تھی، ایسے ایسے جلسے ہوتے تھے، لاکھ 2-2 لاکھ کے جلسے ہوتے تھے. پریشر، اب ایسا پریشر کام نہیں کرتا. اب یہ پریشر ایسا ڈیولپ کریں گے تو الٹا ہمارے خلاف ہو جائے گا. اس لیے ہم کو اس وقت صبر کے ساتھ حالات میں پولیٹیکلی ہم ہر مسلمان بولے نہیں، نہ یہ لیڈر نہ وہ لیڈر نہ وہ لیڈر، ویسٹڈ انٹرسٹ کوئی نہیں. جو بھی ہوگا ہم پورے کے پورے ایک اپنی اسلام کے لیے، اپنی شریعت کے تحفظ کے لیے ہم اپنے پولیٹیکلی مضبوط بنیں گے. یہ ہم کو کرنا چاہیے. تو 2 دن میں میں نے آپ کے سامنے جو بھی میری ناقص معلومات تھیں وہ آپ کے سامنے رکھا. آپ حضرات بھی غور کیجیے، اور ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئی، اس وقت کی جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو آپ حضرات غور کریں، اور غور و فکر سوچتے رہنے سے اللہ تعالیٰ نئے نئے آئیڈیاز ڈالتا. کس کے ذہن میں کون سا آئیڈیا کیا آتا وہ لاگو ہو گیا تو قوم آگے نکل جائے. قوم کو سوچتے رہنا چاہیے، غور و فکر کرتے رہنا چاہیے.
اور ہماری قوم کا سب سے بڑا نگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ غور و فکر چھوڑ دی. غور و فکر کرنا چاہیے. ایک چھوٹا بچہ اگر غور و فکر کرنے تو اس کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے ارے کیا مشورہ دیا بھائی بچہ ایسا ہو رہا ہے دیکھیں گے چھوٹا بچہ بھی غور و فکر کرے. تو غور و فکر یہ ہماری اصل ہے. قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ کرو غور و فکر کرو غور و فکر کرو. حالات کا غور و فکر کرنا, اللہ سے ڈرتے ہوئے رہنا. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرمائے, ہمارے حالات کو درست فرما دے. اللہ شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یونیفارم سول کوڈ کی تلوار کو خود کر دے میرے مالک, ہم پہ رحم فرما. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.